السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سکندر نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت تیز بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ سکندر اس کے دل کے حالات سے مکمل طور پر انجان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر غصے سے چلایا تھا، سردی میں کون بارش میں نہاتا ہے؟ پھر سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے اسے کمرے کی طرف دھکیلا۔ کومل نے بڑی مشکل سے اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پایا اور تیز قدم اٹھاتی کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے گھر کا؟ آمنہ بیگم نے جیسے ہی لاؤنج کے اندر قدم رکھا، سامنے کا حال دیکھ کر انہیں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ سارے کشن زمین پر پڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ سنیکس کے ریپرز پڑے ہوئے تھے۔ میز اس وقت مختلف قسم کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ فل والیوم میں ٹی وی چل رہا تھا اور محترمہ صوفے پر لیٹی دنیا جہان سے بیگانہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھیں۔ کبھی کبھار تو وہ حیران ہو جاتی تھیں کہ اس قدر شور میں کوئی انسان کیسے اپنی نیند پوری کر سکتا ہے۔ واقعی اس گھر میں رہنے والے سارے ہی کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ ان کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے جا کر ٹی وی بند کیا۔ اب وہ ماہم کے سر کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ماہم اٹھو، انہوں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، مگر وہ تو جیسے دنیا جہان سے مکمل طور پر بیگانہ ہو چکی تھی۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چلائیں تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں سونے دیتے؟ ذرا ایک نظر اس جگہ پر ڈالو جہاں پر تم سو رہی ہو۔ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے لیٹتا ہے۔ انہوں نے اسے غیرت دلانا چاہی تھی، مگر وہ یوں ان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے آواز ہی سنائی نہ دے رہی ہو۔ ابھی میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے آرام کرنے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے لیٹتی، انہوں نے ماہم کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اٹھا کر اپنی جگہ پر بٹھایا۔ پہلے تم اس لاؤنج کی صفائی کرو گی، اس کے بعد میں تمہیں سونے کی اجازت دوں گی۔ میں 2 دن گھر سے باہر کیا رہی، تم لوگوں نے گھر کو کباڑ خانہ ہی سمجھ لیا۔ اور بتاؤ، یہ خبیث جنید کہاں پر ہے؟ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان گھومنے کے لیے گیا ہے۔ اس نے جیسے اپنی ماں کے سر پر ایک اور بم گرایا تھا۔ تم بہن بھائیوں نے کیا یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی ماں کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس لینے کی اجازت نہیں دو گے؟ میں تم لوگوں کو کس زبان میں سمجھاؤں؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کا کچومر بنا دیں، جو بے فکری سے انہیں ایک اور بڑی خبر سنا چکی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں مخالف پارٹی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی اور اپنا سر کھلوا کر واپس آیا تھا۔ بیگم تقریباً 2 ہفتوں تک روتی رہی تھی، کیونکہ 2 ہفتے وہ کومے میں رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے امی جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، مگر اب ان کی غیر موجودگی میں ایک بار پھر سے وہ گھر سے فرار ہو چکا تھا۔ اچھا، آپ ان ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں کومل کی شادی کب ہے؟ اس نے فوراً سے اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف اپنی ماں کی توجہ مبذول کرائی۔ پہلے تم یہاں کی صفائی کرو گی، اس کے بعد میں تم سے کوئی بات کروں گی۔ دراصل وہ کچھ دن رہنے کے لیے اپنی بہن کے گھر گئی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک بار پھر سے ان کی نافرمان اولاد کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے کر بیٹھی ہوگی۔ انہیں بالکل بھی مایوسی نہ ہوئی، کیونکہ ان کے خیالات واقعی یقین میں بدل چکے تھے۔ ابھی اور اسی وقت جنید کو کال کرو، اسے بتاؤ کہ اس کا باپ گھر میں آ گیا ہے اور اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اس کے پاس صرف 4 گھنٹوں کا وقت ہے۔ اگر اس دوران وہ واپس آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا باپ اسے جائیداد سے آگ کر دے گا۔ آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ایک اور حکم سنایا۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مزے سے موبائل اٹھایا، اپنے بھائی کو ڈرانے ہی لگی۔ جنید کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بابا جان سے وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ ان کے سامنے کسی نے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کسی کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ اس گھر میں وہی ہوتا تھا جو اس کے بابا کہتے تھے۔ میں نے سکندر سے بات کی ہے، وہ تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دے گا۔
امی کیا ضرورت تھی ان سے بات کرنے کی؟ آپ جانتی ہیں کہ مجھے وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ چپ کر جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو برا منا جائے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ تمہارے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارا رشتہ سکندر سے طے کریں گے۔ وہ جو شربت پی رہی تھی اسے یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی۔ آمنہ بیگم نے اس کی کمر کو تھپکنا شروع کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے کھانے پینے کے دوران باتیں نہ کیا کرو، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے کب کیا؟ آپ نے مجھے چھیڑا تھا، اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گی؟ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میری جان، نکاح کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی۔ فی الحال تم دونوں کی منگنی کا فیصلہ ہوا ہے، نکاح بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک مضبوط رشتے میں بندھ جاؤ تاکہ تمہارے سر پر ذمہ داری آ جائے۔ میں چاہتی ہوں کسی طرح سے تمہارے اندر سے یہ بچپنا نکل جائے۔ خطا نہیں کہ اگلے گھر جا کر مجھے کتنا ذلیل کراؤ گی۔ انہیں اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اگر بیٹی کوئی غلط کام کرے تو انگلی والدین پر ہی اٹھتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، اور جہاں تک ان کی بیٹی کا سوال تھا تو اکثر توڑنے لگتا تھا کہ وہ اس کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکیں جس طرح سے ان کا حق تھا۔ بیجا لاڈ پیار نے ماہم صاحبہ کو حد سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی عزت نہیں تھی، مگر باہر وہ خود کو پھنے خاں سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ شمشاد صاحب اپنے چھوٹے بھائی کامران صاحب کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر کے دو پورشن تھے۔ اوپر والے پورشن میں شمشاد صاحب اپنے دو بچوں جنید اور ماہم کے ساتھ قیام پذیر تھے، جبکہ نچلے پورشن میں کامران صاحب اپنے 5 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، حد سے زیادہ مغرور، اکھڑ طبیعت کا مالک۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ہی ان کے ایک اور بھائی کا گھر تھا، جن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، کومل۔ وہ بہت ہی معصوم، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اکثر ہی خاندان کے سب لڑکیوں کو اس کی مثال دی جاتی تھی کہ اس سے کچھ تو سیکھ لو۔ جہاں تک شمشاد صاحب کے بچوں کا سوال تھا، وہ دونوں حد سے زیادہ بدتمیز، خود سر اور مطلبی تھے۔ جنید تو کسی کے ہاتھوں میں ہی نہیں آتا تھا، اور ماہم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتی جس کے لیے اس کا دل راضی ہوتا تھا۔ وہ کسی کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لیتی تھی، اور نہ ہی کسی کی نصیحتوں پر عمل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر ہی مشکل میں پھنس جاتی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتی، سکندر نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس کے لب بھی کپ کپا رہے تھے۔ التو جلال تو آئی بلا کو ٹال دو۔ وہ جب بھی سکندر کو دیکھتی اس کی زبان پر اسی چیز کا ورد شروع ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اس کی زبان مسلسل یہی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ او، میں بچ گئی؟ اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت تھی اور حد سے زیادہ خوشی۔ کاش اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں تھوڑی سی عقل بھی بھیجی ہوتی تو آج سب لوگ ہی سکون کی زندگی جی رہے ہوتے۔ تو میں نے کون سا کسی کی زندگی میں خلل کیا ہے؟ اس کی طرف سے فوراً جواب موصول ہوا۔ کتنی بار کہا ہے کہ بدتمیزی نہ کیا کرو، بڑا ہوں تم سے۔ یہاں سے جاؤ، مجھے اب دوبارہ تم یہاں پر نظر نہ آؤ، اور اب میں نے تمہیں یوں بے وقوفوں کی طرح سیڑھیاں اترتے دیکھا تو اگلی بار تمہیں خود وہاں سے دھکا دوں گا۔ کھڑوس انسان پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے غصے سے بولی۔ وہ اسی وقت واپس پلٹا۔ اونچی آواز میں بولو، تم نے کیا کہا؟ وہ لرز اٹھی۔ کچھ بھی نہیں، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ آپ سے زیادہ اچھا انسان اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جب بھی میں کسی بڑی مشکل میں پھنستی ہوں، آپ ہی میری مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے، پتا نہیں میرا کیا ہوتا۔ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد اندر کرکھل مسکرا دیا۔ کومل جو کہ صوفے پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے شروع سے ہی اس لڑکی سے کوفت محسوس ہوتی تھی اور وہ اسے خار کھاتی تھی۔
اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ماہم کو جان سے مار دے۔ سکندر نے کبھی بھی کومل سے ہنس کر بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ماہم کے ساتھ جان بوجھ کر اپنی باتیں بڑھاتا تھا، جان بوجھ کر اس سے بحث کرتا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مسکراتا رہتا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ گھر کے سب بڑے افراد اپنے کمروں میں لیٹے آرام کر رہے تھے، جبکہ ینگ جنریشن لان میں اپنی پارٹی شروع کی ہوئی تھی۔ دراصل سکندر کا چھوٹا بھائی سائم آرمی سے پاس آؤٹ ہو کر آیا تھا، اور اب سب لوگ اس سے ٹریٹ مانگ رہے تھے کہ وہ رات کے اس پہر انہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ 2 بڑی گاڑیاں گھر میں موجود تھیں، جبکہ تیسری گاڑی لے کر سکندر کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ دیکھو، اب کنجوسی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے FSC میں ٹاپ کیا تھا، تب بھی ہم نے تمہیں زیادہ تنگ نہیں کیا، لیکن اس بار ہم تمہیں نہیں چھوڑنے والے۔ ماہم نے دونوں بازو چڑھاتے ہوئے کہا، کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ کشتی کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے سبھی کزن ہنسنے لگے۔ مجھے تم لوگوں کو ٹریٹ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹائم بھی تو دیکھو، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں جا کر سونا چاہیے۔ اگر سکندر بھائی کو پتہ چل گیا یا پھر وہ ہماری غیر موجودگی میں گھر واپس آ گئے تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ یار، تم ایک آرمی آفیسر ہو اور اس کے باوجود تم سکندر بھائی سے ڈر رہے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اب کی بار ماہم نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ اچھا، ڈرتے نہیں ہو تو پھر ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو ہمارے ساتھ چلو اور پھر ساری ذمہ داری اپنے سر پر لو۔ سکندر بھائی کو تم بتاؤ گے کہ یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوا ہے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، میں واقعی سمجھ جاؤں گی کہ تم ایک بہت ہی زبردست آفیسر ہو، ورنہ… بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گئی۔ باقی کزنز بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سائم صاحب نے اپنی گردن ان کے شکنجے میں دے دی۔ اس وقت وہ لوگ شہر کے سب سے بڑے آئس کریم پارلر میں موجود تھے اور ہلہ گلا کر رہے تھے۔ ماہم اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ہی ایک ٹیبل پر کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ماہم نے اسے اپنا وہم قرار دیا، دوبارہ سے اپنی آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی دور کی نظر کمزور تھی، یہ بات سب لوگوں کو پتا تھی، اس لیے یہاں پر بھی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک انسان کو پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہیں آواز ہی سنائی نہ دی۔ ہوش کی دنیا میں وہ لوگ تب آئے جب سکندر ان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا اور ویٹر کو بلا کر اپنے لیے آئس کریم کا آرڈر کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ کومل آج بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ان ساری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی طرح باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائے، لیکن خاندان والوں کے سامنے اس نے اپنا جو امیج بنایا ہوا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا وہ امیج ٹوٹے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سکندر نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کے اندر غصے کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر سائم پر ڈالی۔ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر بے وقوف ہوگے۔ کل رات میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ ان بے وقوف لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، انہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ملک کے حالات کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ یہ تو کہیں پر بھی گدھے کی طرح منہ اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ماہم اپنی اس قدر عزت افزائی پر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اور تم سے تو میں اب اچھی طرح سے نپٹوں گا، کیونکہ ہر فساد میں تمہارا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیں، یہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر سکندر نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ ابھی اور اسی وقت تم سب لوگ گاڑی میں گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں ماہم کے ساتھ آتا ہوں، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
اس کے کزنز وہاں سے چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مہم کو بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح سکندر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں آرام کیوں نہیں لگتا؟ آخر تمہارا یہ ایڈونچر کا شوق کب ختم ہوگا؟ تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ تم ایک لڑکی ہو اور لڑکی کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے۔ جب لڑکی اپنی حدود کو کراس کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہیں پر اس کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رات کے اس پہر یوں آوارہ لڑکوں کی طرح سڑک کے کنارے بیٹھ کر آئس کریم کھانا کون سا شریف لڑکیوں کی عادت ہے؟ تم جانتی بھی ہو اگر تمہارے باپ کو پتا چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ ماہم جو گھر سے چادر اوڑھ کر آئی تھی، ابھی چادر بھی اس کے سر سے ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ کو اس چیز کا بھی خیال آ گیا۔ اب میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب تمہاری طرف سے مجھے کوئی بھی شکایت موصول ہوئی تو تمہارا ایڈمیشن یونیورسٹی میں نہیں ہوگا بلکہ کسی مدرسے میں ہوگا، کیونکہ تمہیں دینی تعلیم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم بس میرے صبر کو مت آزماؤ، کیونکہ جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس دن تمہیں کوئی میرے ہاتھوں سے بچا نہیں پائے گا۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں، صبح میں نے ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں بھی جانا ہے۔ کیا ہو جاتا اگر ابھی بھی چلے جاتے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں بہرا نہیں ہوں، مجھے تمہاری آواز اچھے طریقے سے سنائی دے رہی ہے۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے اتری تو سکندر نے بے ساختہ اسے پکارا۔ کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں یونیورسٹی لے کر جاؤں گا۔ ہم کچھ یونیورسٹیز کا وزٹ کریں گے، تم دیکھ لینا کون سی جگہ تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ محترم سکندر صاحب خود ہی اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے، کیا کریں، ماہم صاحبہ کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نے بال خوشی سے ہوا میں لہرائے اور پھر اچھلتی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس دوران ایک وجود اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا اور وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ کومل کا تھا، کیونکہ جب سب کزن کا گھر واپس آئے تھے تو انہوں نے کومل کو بتا دیا کہ ماہم سکندر صاحب کے ساتھ وہاں پر ہی موجود ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا کہ وہ دونوں وہاں اکیلے ہیں، نہ جانے وہ اس سے کیا باتیں کر رہا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اگلے دن صبح 6 بجے اس کی امی جان اسے اٹھانے کے لیے آ گئیں۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ امی، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے سونا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ سکندر باہر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، فوراً تیار ہو کر باہر پہنچو ورنہ تم جانتی ہو کہ وقت پر غصہ کرے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس نے گلابی رنگ کا ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالا اور لبوں پر گلابی رنگ کی لائٹ لپسٹک لگائی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، اس قدر سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر جلدی سے کالے رنگ کی چادر اٹھائی جو کہ اوڑھنا اس کی مجبوری تھی۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں غصے سے سوال کیا۔ اس کا دل اب اس لڑکی کے لیے زور زور سے گواہی دے رہا تھا۔ یہ بات ماہم کی ماں نے بھی نوٹ کی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور سکندر کو پکارا۔ بیٹا، تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ ان کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور شرمندگی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماہم اس سب سے مکمل طور پر انجان تھی۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی سہیلی نے اسے ایک یونیورسٹی کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ان لوگوں نے کافی یونیورسٹیوں کا وزٹ کیا تھا۔ جب وہ اس یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی
تو بولنا شروع ہو گئی۔ یہ یونیورسٹی کتنی پیاری ہے، مجھے اس طرح کی یونیورسٹی بہت پسند ہے۔ وہ اس کی چلاکی کو سمجھ گیا۔ اگر تمہیں اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تو پہلے بتا دیتی، کیوں میرا اور اپنا اتنا ٹائم برباد کیا؟ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر اس کے گھورنے پر خاموش ہو گئی اور اپنی نگاہیں جھکا کر زمین کو دیکھنے لگی۔ تم خود کو جتنی چالاک سمجھتی ہو، تم اتنی چالاک نہیں ہو۔ وہ جو شروع ہوا تھا چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پیچھے چل کر اس کی نقلیں اتار رہی تھی۔ باسط جو کہ کلاس لے کر اب گھر جانے کے لیے نکلا تھا، اس لڑکی کو یونیورسٹی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اس کو آئس کریم پارلر میں دیکھا تھا، جہاں پر وہ اپنے کزنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس لڑکی نے اس کی یونیورسٹی میں آ کر ایڈمیشن لیا تھا۔ ساری کاروائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کزن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں کا HOD میرا جاننے والا ہے، مہربانی کرنا میری ناک مت کٹوانا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جسے تم سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاؤ۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوالات کر رہا تھا اور وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس یونیورسٹی کی رنگین دنیا نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر لڑکیوں نے بہت ہی زبردست ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیوں نے عبایاز بھی پہنے ہوئے تھے مگر وہ لڑکیوں سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ جن لڑکیوں نے جینز شرٹ پہنی تھی وہ انہیں دیکھ کر مروب ہو رہی تھی۔ اپنے خاندان کی روایت اور طور طریقوں کو کبھی بھی نہ بھلانا اور نہ ہی اپنے آپ کو اس یونیورسٹی کے ماحول میں ضم کرنے کی کوشش کرنا۔ تمہاری ایک الگ پہچان ہے، اپنی اس پہچان کو برقرار رکھنا۔ اگر اپنی اس پہچان کو کھو دو گی تو لوگ تمہیں مکمل طور پر بھول جائیں گے۔ وہ کسی بڑے بزرگ کی طرح اسے نصیحتیں کر رہا تھا۔ کیا میں آج کلاس لے سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، آج تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے۔ ٹائم ٹیبل تم تک پہنچ جائے گا۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنی گاڑی میں یونیورسٹی آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ہی یونیورسٹی آیا کرے گی۔ بلیک پراڈو اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی جو اس کے بابا نے کچھ دن پہلے ہی خریدی تھی۔ کاش میں FSC میں محنت کر لیتی، اگر رزلٹ اچھا آتا تو میں بھی بابا سے گاڑی کی فرمائش کرتی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ FSC میں وہ بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی اور یہ سب کچھ بھی سکندر کی ڈانٹ اور اس کی دھمکیوں کی وجہ سے تھا۔ سکندر اسے روز 2 گھنٹے کی ٹیوشن دیتا تھا اور یہ 2 گھنٹے اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے۔ ان 2 گھنٹوں میں اس کے سر پر مسلسل تلوار کی طرح لٹکتی رہتی تھی، کیونکہ دونوں میں صرف ایک پورشن کا فاصلہ تھا، اس لیے ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بہت کامن تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ کالے رنگ کی چادر میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ اسے رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس چیز سے واقف بھی تھی۔ اس کی گردن غرور سے تن گئی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کسی کو بھی امپریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اس وقت کینٹین میں کھڑی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر باسط کھڑا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ باسط نے پہلے سے ہی اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا لی ہیں۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تو اس کے علاوہ بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، وہ گہرے انداز میں بولا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ اسے اس طرح کے لڑکے پسند نہیں تھے۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ باسط اچانک ہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ سوری، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں بس آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے تو پلیز میری بات سن لیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات سننے کے لیے راضی ہو گئی، کیونکہ اگر وہ اس کی بات نہ سنتی تو اسے ڈر تھا
کہ یونیورسٹی میں پہلے دن ہی کوئی تماشا بن جاتا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ باسط جو کہ اپنی یونیورسٹی کا سب سے مغرور انسان تھا، جس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، جو جہاں سے گزرتا تھا نگاہیں اس پر سے پلٹنا بھول جاتی تھیں، وہ اس وقت اپنی موسٹ جونیئر کے ساتھ کھڑا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا اور کسی کو بھی اپنے سحر میں کر لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جو اگلے کو اپنے قابو میں کر لیتی تھی۔ مہم بھی صرف ایک ہی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ سکی، دوبارہ اس کے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصے سے کہا تو باسط نے اپنی جیب سے ایک والیٹ نکالا، اس کے حوالے کیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ یہ اس کا اپنا والیٹ تھا۔ دراصل آپ یہ والیٹ کلاس میں بھول گئی تھی۔ اس میں آپ کا نمبر اور آئیڈینٹی کارڈ بھی موجود تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے کال نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو آپ برا منا جائیں۔ اب یہ والیٹ پکڑیے، اس میں کافی پیسے بھی موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے اتنا زیادہ تماشا کرنے کی اور اس قدر اوور ری ایکٹ کرنے کی؟ وہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ دراصل جب وہ کلاس سے باہر نکل رہی تھی تبھی وہ اپنا والیٹ کلاس کے دروازے میں گرا چکی تھی۔ باسط جو کہ اسی پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ بات چیت کا آغاز کرتا، اور اسی موقع کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد پہلے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا تھا، پھر اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی سے بھی واقف تھا۔ شام کے وقت جب وہ تھکی ہاری اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ باسط تھا جو آج اس سے یونیورسٹی میں ملا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گئی ہے۔ سکندر نے جب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اسے بھی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے پورشن میں جانے کا کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ اس لڑکی کو میں نے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا، باسط نے سرسری سے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنی یونیورسٹی کا نام لیا۔ سکندر بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ویسے بھی اپنی چیزوں کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھا، اور یہاں پر تو سوال اس کی محبت کا تھا۔ وہ مہم کو دیکھتے ہی پہچان جاتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے یا اس وقت کس حال میں ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی ہو۔ وہ بے چینی سے اپنے پورشن میں چکر کاٹ رہی تھی جب اس کی ماں اسے دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تو لگتا تھا یونیورسٹی سے واپس آتے ہی تم سو جاؤ گی، مگر تمہارے تو چکر ہی پورے نہیں ہو رہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کوشش کی، مگر وہ ان کے ہاتھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ امی بتا رہی ہوں نا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں باسط اس کے پیچھے اس کے گھر تو نہیں آ گیا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اور جس طریقے سے وہ اس سے بات کر رہا تھا اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے، مگر وہ اس قدر فاسٹ نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نیچے کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں، وہ کومل کا کزن ہے، وہ بڑے بھائی صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، میں یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی سکون میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ آخر اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، وہیں پہلے ہی اپنی ماں سے پوچھ لیتی۔ اس کے بعد وہ چین سے سوئی۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھی تو ایک بار پھر اپنی کزنوں سے ملنے کے لیے
निचले पोर्शन में गई। बासत अभी भी वहीं पर मौजूद था। आज उसने वहीं पर रहने का इरादा किया था। सिकंदर के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों उस वक्त बैठे कैरम बोर्ड खेल रहे थे जब वो सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गए। सिकंदर ने उसे गुस्से से घूरा, मगर वो उसकी निगाहों को मुसलसल अनजान बनकर बहुत ही शौक से उन दोनों को खेलता हुआ देख रही थी। दरअसल उनके घर का माहौल ही ऐसा था। कजनों की आपस में बहुत बनती थी। चूंकि अब बासत भी उनका कजन ही था, इसलिए उसे ये सब कुछ बुरा नहीं लगा। दूसरी तरफ फारिया अपने भाई की नजरों को पहचान चुकी थी, इसलिए उसे किचन में आने के लिए कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? उनके पास जाकर क्यों बैठ गई? तुम्हें पता भी है भाई को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मगर वो हमारा कजन है, उसने एहतजाजन कहा। वो हमारा नहीं, सिर्फ कोमल का कजन है। तुम जानती हो कोमल की माँ के खानदान वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती, और उनके रिश्तेदार भी उनके जैसे ही होंगे। वो मेरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है। उसने अपनी कजन के इल्म में इजाफा किया। अब की बार हैरान होने की बारी उसकी थी। मेरी मानो तो उस इंसान से दूर रहो। सच कहूं तो मुझे वो एक नजर भी नहीं भाया। पता नहीं क्यों उसे देखती हूं तो गुस्सा आ जाता है। फारिया अपने नादर ख्यालात का इजहार कर रही थी। वो उसके साथ ही कटलेस बना रही थी। खाने में और क्या क्या है? उसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए पूछा। बहुत कुछ है, तुम बस हुक्म करो। फारिया जानती थी कि वो भूख की किस कदर कच्ची है। वो मजे से चीजें देखकर उसका दिल तो वैसे भी ललचाने लगता था। वो अपने कमरे में जा रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। पलटकर देखा तो सिकंदर खड़ा था। उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो खामोशी से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। बासित से दूर रहना, वो ठीक लड़का नहीं है। मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है। दोस्ती करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे शट अप कॉल दे दो। मैं तुम्हें उसके साथ बात करता हुआ या घूमते हुए ना देखूं। अगर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में तुमने उसके साथ मरासम बढ़ा लिए हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे समझा नहीं रहा था, बल्कि उसे धमकी दे रहा था। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मगर सिकंदर के घूरने पर यकदम ही खामोश हो गई और जल्दी से उंगली अपने होंठों पे रख दी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। उसने बासित से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो जहां कहीं भी जाती थी बासित कहीं पर आ जाता था और पुरसकून अंदाज में खड़ा होकर उसे देखने लगता था, यूं जैसे उसे इसके अलावा कोई दूसरा काम ही ना हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे पसंद करने लगा है। और फिर उन दोनों में दोस्ती का आगाज उस दिन हुआ जब बासित ने उसकी मदद की। दरअसल उस दिन उसे यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियों ने पिछले हिस्से में बने कुछ कमरों में बंद कर दिया था और उसे वहां पर छोड़कर चली गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़कियां इस कदर घटिया निकलेंगी। वो जोरों शोर से दरवाजा बजा रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। वो अपना मोबाइल भी अपने घर भूल आई थी। जब थोड़ी देर के बाद उसे पुराने कमरे का दरवाजा खुला, सामने ही बासत खड़ा था। बासत ने जब उसकी सूजी हुई लाल रंग की आंखें देखी तो उसे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ, और उसके साथ ही उसने उन लड़कियों की प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत भी लगाई। उन लोगों को यूनिवर्सिटी से ही निकलवा दिया था। उसने इस बारे में सिकंदर को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि सारी गलती उसकी अपनी थी। उसे उन लड़कियों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था, जबकि वो ये बात भी जानती थी कि वो लड़कियां उससे जलती हैं और उससे खार खाती हैं। और फिर इसके बाद वो बासित से पढ़ाई में भी मदद लेने लगी। चूंकि वो उसका सीनियर था, उसके पास सारे नोट्स मौजूद होते थे। दोनों में नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। रात कई दफा वो उससे फोन पर बात भी करती थी। इस दौरान उसके ताया जान बकायदा उसका रिश्ता लेकर उसके घर आए थे। दरअसल वो चाहते थे कि उसकी और सिकंदर की एक छोटी सी मंगनी करवा दी जाए। वो सिकंदर को देखकर बुरे बुरे मुंह बनाती थी, मगर दिल ही दिल में वो उसे पसंद करती थी। बचपन से ही उसे ये बात बता दी गई थी कि उसका निकाह सिकंदर से ही होगा और वही उसका दूल्हा बनेगा। तब उसका जहन कच्चा था और ये बात उसके जहन में फिट हो गई थी। वो बिलाशुबा उससे चिढ़ती थी, उससे तंग करती थी, मगर उसके बावजूद भी वो उससे मोहब्बत करती थी। और उसे इस बात का भी अंदाजा था कि सिकंदर भी उससे प्यार करता है। कोमल की इन दिनों उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी।
وہ ہر وقت ہی اس کے گھر پر موجود رہتی تھی۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ آخر کومل کو کب سے اس کی ذات میں اتنی دلچسپی ہونے لگی۔ چونکہ وہ صاف دل کی مالک تھی اور ہر ہمدردی جتانے والے کو اپنا دوست سمجھ لیتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کومل اس کے ساتھ مخلص ہے، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آستین کا سانپ نکلے گی۔ تم باسط سے رابطے میں کیوں ہو؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑی تھی جب سکندر اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دراصل اسے کومل نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ وہ ان دنوں باسط سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ باسط سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ وہ اس پر شک نہیں کرتا تھا، مگر پوچھنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ دراصل اس نے پڑھائی میں میری مدد کی تھی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے تم اپنی زندگی کا ہی حصہ بنا لو؟ تم جانتی بھی ہو کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، چاہے یہ دوستی ہی کیوں نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کرو۔ اپنی بات کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ کومل جو سوچ رہی تھی کہ ان دونوں میں ایک بہت زبردست سی لڑائی ہوگی، وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس کی عزت کو خراب کر دے اور اس سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے۔ اس نے اسی رات باسط کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا پلان بنایا جس کے ذریعے وہ ماہم کو سب کی نظروں میں گرا سکتی تھی۔ باسط نے خود ہی اس سے رابطہ کم کر دیا تھا اور یہ بات ماہم کو محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چپ تھی کیونکہ سکندر نے اسے خبردار کیا تھا۔ ایک دن وہ واپسی پر کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ باسط اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا۔ اصل میں میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسے اپنی ماں سے ملوا چکا تھا۔ اسے باسط کی امی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ایک ملنسار عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے ان سے ملنے کے لیے جائے گی۔ چونکہ اس نے نکاح کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور اب آگے اس نے کئی ہفتوں تک یونیورسٹی بھی نہیں آنا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج جا کر اس کی امی سے مل لے گی اور پھر اس کے بعد ہر طرح کا رابطہ ختم کر دے گی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں پہنچی، مگر آج وہ اسے ایک دوسرے بنگلے میں لے کر گیا تھا جو کہ قدرے ویران جگہ پر موجود تھا۔ وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ اپنا ہی گھر سمجھو اسے، اور میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا؟ اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی بڑی مشکل سے مسکرائی، لیکن جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ پورے لاؤنج کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو باسط گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پکڑ رکھی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم سکندر سے محبت نہیں کرتی، تم بس مجبوری میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم دونوں اس سے مل کر جان چھڑوا لیں گے۔ دراصل یہ ساری باتیں اسے کومل نے بتائی تھیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہیں ایسا کس نے کہا؟ میں سکندر سے محبت کرتی ہوں، میری اس سے شادی ہونے والی ہے، ہم دونوں کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ اس وقت اسے بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ اسے اس باسط سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا جس کی آنکھوں کا رنگ یکدم ہی بدل گیا تھا۔ لیکن شادی تو تم صرف مجھ سے کرو گی۔ اگر تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں نکاح کے بغیر ہی تمہیں حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سکندر کھڑا تھا۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا اور تیری آنکھیں نکال کر چیل کو کھلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ ماہم نے اسے بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف ہٹایا۔
وہ اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس طرح کی مشکل میں پھنس جائے گی. سکندر اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے ماہم سے کوئی بھی بات نہیں کی اور اسے خاموشی سے گھر ڈراپ کر دیا. جب سکندر نے باسط سے سوال کیے تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ اسے یہ کومل نے بتایا تھا. تو کومل ہی تھی اسے پھنسانے والی. یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کیوں اس قدر بے وقوف ہے؟ وہ کیوں لوگوں کے اصل رنگ کو پہچان نہیں سکتی؟ وہ اس وقت روتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی. وہ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی. اگلے دن اس نے سکندر سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا. صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے یونیورسٹی جانا پھر سے شروع کر دیا. باسط کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا تھا. جو حال اس کا سکندر نے کیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اس کی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ تھا مگر سکندر کی ناراضگی اسے ہر وقت بے چین رکھتی تھی. اب وہ پہلے کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی بلکہ اکثر خاموش رہتی تھی. اب اس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی. وہ حد سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی. گھر کے افراد جب اسے دیکھتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا. فاریہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی, مجھے پتا ہے یہ سب کچھ تم بھائی کو امپریس کرنے کے لیے کرتی ہو. جواب میں وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی. ایک دن وہ اسے لان میں کھڑا ہوا نظر آیا. وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی. سکندر اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب اسے ہچکیوں کی آواز سنائی دی. اسے لگا کسی نے اس کے دل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہو. اس نے بے چینی سے اپنے پہلو میں کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی پر ایک نظر ڈالی جو اس کے لیے کل کائنات تھی. کیا ہوا ہو تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے بے چینی سے اس سے سوال کیا. باسط نے دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کی. آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا. میں تم سے ناراض نہیں ہوں. مجھے بس تم پر غصہ تھا. میں تم سے اس لیے دور ہو گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں تمہارے قریب رہا تو تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دوں گا اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا. مجھے معاف کر دیں. میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ سے غلطی کبھی نہیں کروں گی. اب تو ایک اچھی بچی بھی بن گئی ہوں. آپ جیسا کہتے تھے میں ویسا ہی کرتی ہوں. وہ معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے اپنی خوبیاں گنوا رہی تھی جبکہ وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. میری جان, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, نہ ہی تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتی ہو. جہاں تک تم سے دور ہونے کا سوال ہے تو تمہاری امی جان کے کہنے پر دور ہو گیا ہوں. شاید تمہیں یہ بات پتا نہیں, کچھ ہی دنوں میں ہمارا نکاح ہے اور کل ہی تم مائیوں بیٹھنے والی ہو. میں نے سنا ہے اگر اس دوران دلہا دلہن کو دیکھے تو دلہن کے چہرے کا روب ختم ہو جاتا ہے. وہ حیران رہ گئی کیونکہ اسے اس بارے میں گھر میں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا. اب رکے, میں ابھی جا کر ان سے پوچھتی ہوں. یہ کہہ کر وہ غصے سے لاؤنج کی طرف بڑھی. جب وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا کیونکہ محترمہ کا پرانا روپ ایک بار پھر سے واپس آ گیا تھا. جہاں تک کومل کا سوال تھا, سکندر نے اسے دھمکی دی تھی اگر دوبارہ سے اس نے اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی حقیقت سب گھر والوں کو بتا دے گا. پھر کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا. کومل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انسان کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا. اس نے ماہم سے معافی مانگ لی تھی. ماہم نے اسے معاف تو کر دیا تھا لیکن خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس پر اعتبار نہیں کرے گی. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.